مسلمات نزلت هذه الآية وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنه قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آذن فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه وعنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقال أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا قال فتنى رجله وسجد سجدتين. باب التوجہ نحو القبلۃ حیث کان. اس باب کے تحت جو روایتیں مروی ہیں اس میں دوسری روایت یہ ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز ادا کیا کرتے تھے اس وقت میں آپ سفر کے موقع پر جیسا رخ ہوتا تھا ویسے ہی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں اس باب کے آخری میں سجدے سہو کی بات آئی، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلا باب امام بخاری نے قائم فرمایا ما جاء فی القبلۃ من لم یر الاعادۃ علی من سہا فصلی الی غیر القبلہ۔ فرمایا یہ معاملہ ہے اس کے بارے میں جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا لیکن اس نے یہ دیکھا کہ وہ رخ بدل چکا ہے، بدل گیا ہے، یعنی غیر قبلہ کی طرف نماز ادا کر لیا، تو کیا اب نماز دہرائی جائے گی؟ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا وہ یہ کہ لم یر الاعادۃ، نماز دہرائی نہیں جائے گی اگر کوئی غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لیا تو۔ یہ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس بات پر استدلال کرنا ہے کہ نماز اگر غیر قبلہ کی طرف کوئی بھول کر پڑھ لے تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو گئی۔ یہ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں اگر کسی نے تحری کیا، تحری کرنے کے بعد اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس طرف قبلہ ہے، اس طرف اس نے قبلہ رخ کر کے نماز پڑھ لیا، نماز کے اوقات مکمل ہونے کے بعد اسے پتہ چلا کہ نہیں بھی قبلہ یہ ہے، تو وہ اپنی تحری کی وجہ سے اس نے قبلے کا جو حق ہے تحری کرنا وہ کر چکا ہے، اس لیے یہ ادا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ تحری کیے بغیر قبلے کا رخ کر لیا، تحری کیا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں، معلوم کیا ہی نہیں، تو اس بندے کے لیے اعادہ ضروری ہے۔ اس طرح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرق بیان فرمایا، اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں جب قبلے کا نمبر آئے تو تحری کرنا واجب ہے،
تحری اگر کوئی کر لیا تو اس نے قبلے کے تلاش کا وجوب کا حق ادا کر دیا. جب اس نے ادا کر دیا پھر دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. احتیاط، بعض علماء لکھتے ہیں وقت صلاۃ ہے تو قضا کر لیں، احتیاط کر لیں، نماز دوبارہ ادا کر لیں. اگر وقت قضا ہو جائے، پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، احتیاطاً تسکین قلب کے لیے دوبارہ اس نماز کو دہرا لیا کریں تاکہ وسوسہ دور ہو جائے. اب دیکھیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کی 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا اور لوگوں کی طرف مڑ کر بیٹھ گئے. جیسے امام صاحب کی سنت ہے، امام نماز ادا کرنے کے بعد چاہے وہ کوئی بھی نماز کیوں نہ ہو، 5 وقت کی نماز میں وہ بندے کی مصلیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے گا، مصلیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے گا. رخ کرنے کے بعد وہ اپنے اوراد و وظائف پڑھے گا، پھر دعا کرے گا تاکہ مصلیوں میں 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ مصلیوں کی حاضری بھی ہو جائے گی. امام کے ذمے ہے کہ مصلیوں کی وہ حاضری لیا کرے، کون آئے کون نہیں آئے، کون مسبوق ہیں، ارے بھئی کس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی. یہ تمام نگرانی کی ذمہ داری امام کے ذمے ہے. تو امام نماز کے بعد فوراً پلٹ کر بیٹھ جائیں، اس کے مطابق وہ نصیحت بھی کرے، اس کے لیے حکم. دوسرا یہ فرمایا تاکہ امام صاحب سے اگر کوئی کچھ معلوم کرنا چاہے تو بآسانی لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کے بسبب معلوم کرنا آسان ہوگا، یا کوئی اعلان کرنا چاہے تو اعلان کرنا بھی آسان ہوگا. اس لیے امام صاحب کو چاہیے کہ متوجہ ہو کر بیٹھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ترمذی وغیرہ کی روایت میں 2 طرف بھی متوجہ ہونے کی روایت موجود ہے. آپ جب بیٹھتے تھے بالکل سیدھا بھی بیٹھتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، دونوں طرف، کبھی دائیں کبھی بائیں، دائیں بائیں بھی بیٹھتے تھے. تو دایاں بایاں آپ کا بیٹھنا وہ اس لیے ہوا کرتا تھا تاکہ لوگ اگر کوئی حضور سے ملنا ہو تو یہ اندازہ لگا لیں کہ دائیں بیٹھنا ازواج مطہرات کے یہاں جا رہا ہوں، بائیں بیٹھنا محلے میں کوئی کام ہے، سیدھا بیٹھنا آپ کو سیدھے بازار کی طرف یا اس رخ پر جانا ہے. تو جس رخ پر آپ کا رخ ہوتا تھا اس رخ سے صحابہ اندازہ لگا لیتے تھے اس وقت آپ فلاں جگہ تشریف لے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو اب ملنا مناسب ہے یا نہیں ہے اس کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے. تو اس لیے بھی آپ علیہ السلام نے اتحیات میں دائیں بائیں اور سیدھے بیٹھنے کے 3 طرح کی روایتیں موجود ہیں. ثم اتم ما بقیہ، پھر آپ ما بقیہ نماز مکمل کیا کرتے تھے. اتم مکمل کیا کرتے تھے، ما بقیہ کون سے ما بقیہ؟ ارے بھئی دیگر نمازیں. لیکن یہاں ہوا کیا، آپ مڑ کر بیٹھ گئے. واقعہ یہاں مختصر بیان کیا. تو ذوالیدین کھڑے ہو کر سوال کیا، قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. تو سامنے موجود تھے حضرت صدیق اکبر، ان سے پوچھا ماذا یقول ذوالیدین، کیا بول رہا ہے؟ تو کہا کہ حضرت صدق ذوالیدین، ذوالیدین سچ بول رہا ہے کہ آپ نے جو نماز ادا کی ہے وہ 2 ہی رکعت ادا کی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انما انا بشر مثلکم والی بات فرمائی
اور آپ نے اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ آپ نے جو 2 رکعت نماز ادا کی مکمل مڑ کر بیٹھنے کے بعد، کافی گفتگو کرنے کے بعد، یہ کس حد تک 2 رکعت نماز ادا کرنا درست ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے، ابھی سہو کے مسائل مکمل طور پر ہوئے نہیں، مکمل مرتب نہیں ہوئے، نازل نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے ابتدائی زمانے کی بات ہے۔ ابتدائی زمانے میں جس طرح نماز کی غلطی کو سہو قرار دے کر 2 سجدے کے ذریعے سے اس کی تلافی ہوتی تھی، ویسے درمیانی بات چیت کو بھی سہو قرار دے دیا جاتا تھا، اس لیے کہ کچھ عرصہ قبل ہی تکلم فی الصلاۃ کو منع کیا گیا، ورنہ تکلم فی الصلاۃ وہ تو صحابہ کے نزدیک جائز ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، الحمدللہ، یہ سب معاملہ چلتا رہتا تھا نماز کی حالت میں، سلام خیر خیریت۔ لیکن اس کو جو سلام کلام جو چلتا تھا یہ دھیرے دھیرے منع ہوا ہے، روکا گیا ہے، تو انہی زمانے کی بات ہے، تو اس تکلم پر کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا وافقت ربی فی 3، میرا اور میرے پروردگار کی موافقت 3 چیزوں میں ہوئی۔ ایک یہ ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں گے تو کتنا اچھا ہوتا، چنانچہ فوراً آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر فرماتے ہیں حجاب کے سلسلے میں نے رائے دی، آیت نازل ہوئی آیت الحجاب۔ میں نے کہا حضور لو امرت نساءک ان یحتجبن فإنہ یکلمہن البر والفاجر۔ حضور آپ کہہ دیجئے اپنے بیگمات پردہ کر لیں، مجھے بڑا گھن محسوس ہوتا ہے جب اچھا اور برا ازواج مطہرہ سے گفتگو کرے۔ اس لیے کہ کوئی بھی آ رہے ہیں، آئے تو حضرت حضرت کب آتی، حضرت کہاں گئے ہیں، یہ تو پوچھیں گے نا بھائی۔ تو جب پوچھیں گے تو جواب کون دیں گے؟ ازواج مطہرات دیں گی، اس لیے کہ پردے کا حکم تو نازل نہیں ہوا، جب نازل ہوا تو جواب دیں گی، تو جواب جب دیں گی تو یہ جو بر آ رہا ہے تو بر میں بر ہے، لیکن فاجر آ رہا ہے فاجر میں فجور ہے، تو فاجر اپنے نظر فجور کو کسی بھی معاملات میں کسی بھی اعتبار سے وہ گھما سکتا ہے اور اس اعتبار سے وہ سوچ سکتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ روایت لا رہے ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی رائے کی قدردانی کتنی ہوئی۔ عام طور پر لوگ چھوٹوں کی رائے، اگر کوئی عقل مند ہے، بڑا ہے، سمجھدار ہے، چھوٹا کوئی رائے دے رہا ہے، چپ، ارے آپ کو کیا پتہ ہے بھئی اس معاملے میں آپ لوگ رائے دے رہے ہیں، رائے دینے کا آپ کو حق کس نے دیا؟ بڑے حضرت کے ہوتے ہوئے آپ نے رائے کیسے دی؟ کیا ضرورت رائے دینے کی؟ اس طرح کی گفتگو سے کرتے کیا ہیں؟ مکمل طور پر ان کی باتوں کو استحصال کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، ایسا کرنا مناسب نہیں۔ پوچھئے کیا بول رہے ہیں؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے ان کو دھتکارا نہیں۔ عمر جی نبی میں ہوں اور میرے ذمے ہے احکام کے سلسلے میں اللہ کے بتائے ہوئے احکام کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، بتانا۔ آپ یہاں درمیان میں آ کر گفتگو کیوں کر رہے ہو بھائی؟ آپ اپنا کام کیجئے، آپ یہاں سب دخل مت دیجئے۔ بھائی کہہ کر روک تو سکتے ہیں لیکن آپ خاموش رہیں۔ آیت نازل آیت حجاب،
اسی طرح فرماتے ہیں تمام عورتیں جمع ہو گئیں، واجتمعنا نساء النبی فی غیرت علیہ، فرمایا سب کے سب جمع ہو گئی کہ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس غیرت کے سلسلے میں. کیا مطلب؟ یعنی وہ قصہ سورہ تحریم میں بالتفصیل وہ قصہ آئے گا کہ یہ فی الغیرہ کا مطلب کیا ہے. دوسری جلد میں کتاب التفسیر میں سورہ تحریم کی تفسیر جہاں بیان کی جائے گی وہاں لما تحرم ما احل اللہ لک والی بات، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو تمام خواتین جا کر چھپ گئیں. اس وقت کی بات ہے، قلت، میں نے پوچھا آپ علیہ لہن ازواج مطہرہ سے، عسیٰ ربک، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن. کہا ازواج مطہرات، اللہ کی یہ دھمکی سن لو، اگر تم نے ذرا برابر بھی بے رخی اختیار فرمائی، سن لیجئے قریب ہے کہ اپنے آپ کے شوہر یعنی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے کہ آپ چھوڑ دیجئے، طلقکن، اور پھر آپ کی جگہ پر اللہ دیگر ازواج مطہرات کو لائے اور آپ حضور کی زوجیت کے شرف سے محروم کر دیے جاؤ، حضور کی زوجیت کی شرف سے محروم. تو یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے پر ہی نازل ہوئی تھی. تو یہ تین باتیں ہیں جو حضرت عمر کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم کی آیت بھی اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اور پھر پردے کی آیتیں نازل ہوئی. یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں جو اس کو حضرت عمر نے ذکر فرمایا. اگلی بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم لوگ ایک مرتبہ قباء میں تھے، فجر کی نماز ہو رہی تھی، ایک آدمی آیا کہنے لگا، رے وہ لوگو قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن، ارے قرآن پاک کی آیت کل نازل ہو چکی ہے، اس میں اس بات کا حکم دیا جا چکا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام استقبال کعبہ کر لیں. چنانچہ جس وقت ان لوگوں نے سنا فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام، نماز ہی کی حالت میں انہوں نے رخ موڑ لیا. اب یہاں مسائل بہت سارے پیدا ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے خارج از نماز کا لقمہ قبول کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، بالاتفاق فاسد ہو جاتی ہے، بالاتفاق فاسد ہو جاتی ہے. تو اب یہاں اس سے پتہ چلا ابھی شریعت میں الیوم اکملت والی آیت نازل نہیں ہوئی. جس دن الیوم اکملت نازل ہوئی اس دن سے تمام شریعت کے احکام مرتب ہو گئے. اس دن کے بعد کوئی واقعہ پیش آتا تو وہ قابل اعتراض ہوتا، اس سے پہلے واقعہ پیش آیا ہے تو اس سے پتہ چلا ابھی تکمیل شریعت باقی ہے، اس لیے خواہ اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بات بالکل واضح بات ہے. تو چنانچہ اب یہاں دیکھیے آ کر وہ بیچارہ کہہ رہا ہے، ارے یہاں سے وہاں بدل گئے، کعبے کا رخ آپ کا ہو گیا، تو سبوں نے کعبے کا رخ کر لیا. تو پتہ چلا پہلے ہی سے وہ رخ صحابہ اکرام کے درمیان عیاں تھا کہ کون سے رخ پر کعبہ ہے، کون سے رخ پر. تو کیا کہا، فاستداروا الی الکعبہ، فوراً انہوں نے کعبے کی طرف موڑ لیا. اب دیکھیے یہ عمل کثیر والی بات میں نے اس سے پہلے بتا دیا. اگلی روایت فرماتے ہیں 5 چیزیں صلی النبی علیہ الصلاۃ والسلام خمسن، صلی الظہر خمسن، آپ نے 5
رکعتیں پڑھی ظہر کی. فرمایا ازید فی الصلاتی، آپ نے جواب دیا ما ذالک، ارے نماز میں اضافہ ہو گیا حضور، نماز 5 رکعتیں ہو گئی. کہا نہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں. فرمانے لگے صلیت خمسن، سرکار آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دیں. قال فثنا رجلہ وسجد سجدتین، آپ 2 زانو بیٹھے اور فوراً 2 سجدہ کیا، اور 2 سجدہ کر کے یہ بتا دیا کہ ہو گیا سجدے سہو، چلو 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 اپنے کام میں لگ جاؤ، اسی ٹینشن میں مت رہو، ہوا کہ نہیں ہوا، ہوا کہ نہیں ہوا، ہوا کہ نہیں ہوا، ہو گیا ہو گیا ہو گیا، اسی ٹینشن میں مت رہو، ہو گیا سمجھو. جی باب حق البزاقية من المسجد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا أو يفعل هكذا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إن إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله سبحانه قبل وجهه إذا صلى. به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. یہ روایتیں 241 پر گزر چکی ہیں. تفصیلی کلام مع اقوال ائمہ کے بعد ہو چکی. فلا نعیدها ابدا. باب حق البزاقی بالیدی من المسجد، یہ باب ہے تھوک کا کھرچنا اپنے ہاتھوں سے مسجد میں. مسجد میں اگر کسی جگہ پر تھوک لگ جائے اسے کھرچ کر نکال دینا چاہیے. یہ آ کر ادب ہے، پاکی ہے اور مسجد کا لحاظ ہے، مسجد کی قدردانی ہے اور مسجد کا احترام ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب تک مسلمان اپنے مقامات مقدسہ کی تقدیس کا لحاظ نہیں رکھتے دیگر احباب اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے. آپ اگر چاہتے ہیں دیگر احباب آپ کے معبد کا احترام کریں، سب سے پہلے آپ کو احترام کرنا ہوگا. قرآن پاک کا احترام آپ کریں گے دیگر کریں گے، ٹوپی کا احترام آپ کریں گے دیگر کریں گے، مصلی کا احترام آپ کریں گے دیگر کریں گے، نمازی کا احترام آپ کریں گے تو دیگر. تو الدین کلہ ادب. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس تمام دین کو مؤدب سکھایا ہے، با ادب دین. چنانچہ یہاں دیکھیں آپ نے دیکھا تھوک پڑا ہوا ہے قبلے کے جانب، تو آپ نے اس کو آپ پر بڑا گراں گزرا. شق علیہ شق ذالک علیہ، بڑا گراں گزرا. آپ کو گراں اس لیے گزرا کہ کعبے کی توہین تو یہود و نصارہ کرتے ہیں. عربی کعبے کی توہین تو یہود و نصارہ کرتے ہیں، اور ہم تو کعبے کی عزت کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، وقار رکھنا چاہیے، قدردانی کرنی چاہیے. ہم اس کی توہین کیوں کریں؟ چنانچہ جب آپ نے دیکھا تو حتی رؤی فی وجہ، آپ کے چہرے پر گرانی دیکھی گئی. فرمایا آپ اٹھے اور اپنے ہاتھوں سے کھرچا اور کہنے لگے تم میں سے کوئی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے. اس لیے فرمایا ان ربہ
بینہ و بین القبلہ، اس کا پروردگار اس کے اور قبلے کے جانب ہے۔ فرمایا کوئی نہ تھوکے جب بھی تم نماز میں قبلے کے جانب کھڑے ہوئے ہو، ہرگز مت تھوکا کرو۔ اگر تھوک آ جائے، بلغم آ جائے یا یسار کی طرف، اس کو تھوک دیا کرو، تمہارے قدم کے نیچے تھوک دیا کرو اور مٹی ڈال کر اس کو بند کر دیا کرو۔ یا نہیں چادر ہے تمہارے پاس، اس کے ایک کونے میں لے لیا کرو، تھوک دیا کرو اور اس کو مل دیا کرو ایک دوسرے سے ملا کر۔ فرمایا او یفعل ہکذا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرو۔ اس طرح آپ نے چادر میں تھوک کو کس طریقے سے رگڑنا چاہیے، مسلنا چاہیے، آپ نے اس کو بتایا تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ تو اسے کیا معلوم ہوا، ارے بھی جب نماز ادا کر رہے ہو، یہ تو ایک ہے صحابہ کرام ابتدائی زمانہ، لیکن اب ماشاءاللہ متمول زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ایک کپڑا ایسا رکھے، اگر بالفرض اس طریقے سے کچھ حاجت ہو جائے تو فوراً اس کے ذریعے سے آپ اس کو لے لیں تاکہ آزو بازو والوں کو گھن محسوس نہ ہو۔ یہ تو آپ کا لباس ہے، آپ کے لباس کے ساتھ آپ کی چیز رہ جائے گی اور گھن آزو بازو والوں کو، اور آپ خود بھی بے ادبی سے محفوظ رہیں گے۔ اگلی روایت آپ نے دیکھا، وہی جدار پر قبلے کے جانب آپ نے کھرچ دیا اور نکال دیا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائی جب تم میں سے کوئی اپنے چہرے پر نہ تھوک لیا کر، یعنی کیا مطلب اپنے سامنے، قبلہ وجہ ہی اپنے چہرے کے سامنے کی جہت، یعنی جو قبلے کے دیوار ہے اس پر نہ تھوکے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کے چہرے کے سامنے مواجہ ہے۔ انی وجہت وجہیہ، میں نے اپنا چہرے کا رخ کر لیا، للذی فطر السماوات والارض، پروردگار کی جانب۔ پتہ یہ چلا تم اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہیں، تو دونوں آپس میں جب متوجہ ہوں مکالمے کے لیے، اس وقت میں درمیان میں تھوکنا، یوں تھوکنا، تو نعوذ باللہ کیا مطلب ہوا؟ بھئی میں آپ سے مخاطب ہوں، مجھے آ کر کچھ چیز ناک میں یا منہ میں آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ ارے بھئی یوں جھک کر میں نے اس کو لے لیا اور لے کر جی میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا۔ آپ گفتگو کنٹینیو کریں گے جی، یا آپ یہاں کھڑے میں آپ کے چہرے کے سامنے ہی تھوکوں، ڈائریکٹ تھوکوں؟ کتنی بڑی بے ادبی ہوگی، کتنی بڑی گستاخی ہوگی۔ بے پروردگار سے تم مناجات کر رہے ہو، یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ یہ کوئی مناجات کا طریقہ ہے؟ تو اس لیے آپ نے فرمایا نہیں، غلط۔ فرمایا ان اللہ سبحانہ قبل وجہہ اذا صلی، بوقت نماز وہ آپ کے روبرو ہیں۔ کیا کہنا؟ روبرو ہیں، روبرو، مواجہہ۔ مواجہہ کا ترجمہ کیا کریں گے ہم اردو میں؟ روبرو ہیں، اللہ آپ کے روبرو ہیں، آپ کے سامنے ہیں، تم اللہ کے روبرو ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر۔ فرمایا اگلی روایت میں حضرت ام المومنین فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبلے کی جدار پر، دیوار پر تھوک دیکھتے، مخاطن، رینٹ دیکھتے، مخاط کہتے ہیں ناک سے نکلنے والی کو، بساخ کہتے ہیں، بساخ کے معنی منہ سے نکلنے والے کو، نخامہ وہ دل سینے سے نکلنے والا بلغم، رینٹ، تھوک، بلغم، تینوں کا ترجمہ الگ الگ ہے۔ رینٹ منہ میں آنے کا نام رینٹ نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بلغم۔ اس کا نام کیا ہے؟ تو تین ترجمہ الگ، رینٹ، تھوک، بلغم دیکھتے تو آپ اس کو مسل دیا کرتے تھے، حق ہوگا تو کیا رگڑ دیا کرتے تھے، مسل دیا کرتے تھے، اس کو کپڑے میں رکھ کر اس کو آہستہ دونوں کپڑوں کو یوں ملا کر رگڑ دیا کرتے تھے، جس سے وہ کپڑے میں کیا ہو جاتا تھا؟ جی
باب حكيم مخاطب الحسى من المسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن متيت على قدر النتب فاغسله وإن كان يابسا فلا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما وعنهم حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن في قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. رینٹ کو رگڑنا کنکروں کے ذریعے، حصا کنکروں کے ذریعے مسجد میں، یعنی آپ سجدے میں گئے، ناک سے بہہ کر فرش پہ آ گیا، ناک سے بہہ کر فرش پہ آ گیا، جس کو کہتے ہیں نوز رننگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ نوز رننگ. نوز رننگ کہتے کیا؟ ناک کا بہنا. اب ناک میں بہہ کر وہ چیز آ گئی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ارے بھائی اجوین کی ایک چھوٹی سی پڑی بنا کر اس کو اچھی طریقے سے مسل دیا کریں. اگر ہو سکے تو اس میں تھوڑا سا حبۃ السودا ڈال لیں، کلونجی مسل دیا کرے چھوٹی سی پڑی. اور نوز رننگ والے تھوڑا سا اسے سونگھ لیا کرے ہلکا سا، تو نوز رننگ کے لیے بہت رن جو ہے وہ ڈن ہو جائے گا، مکمل طور پر وہ بند ہو جائے گا، رک جائے گا. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اور یہ بہترین گھریلو نسخہ ہے. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی سجدے میں جائے، ناک سے ٹپک جائے، فرماتے ہیں ابن عباس ان وطئت علی قدر رطب، فرما اگر تو نے وطئت علی قدر رطب، تو نے اس کو رگڑ دیا جو کہ ناپاک اور تر پلید ہے. کیا ہے وہ؟ تر پلید، تر نجاست. حالانکہ وہ ناک کے نہیں، نجاست قدر کے معنی گندگی، گندی چیز. بھائی ناک سے نکلنے والی چیز کو حکماً پاک ہے لیکن وہ گندی ہے. گندی کس اعتبار سے ہے؟ گھن کے اعتبار سے. اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں. زمین پہ لگ جائے، زمین ناپاک نہیں ہوتی، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن حکماً نہیں، وہ طبیعتاً. رینٹ کو دیکھتے ہی طبیعتاً ذرا گھنی محسوس ہوتی ہے. تھوک کو دیکھتے کوئی تھوک دیتا جزاک اللہ. ارے بھئی یہ الگ چیز ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کے اگر لعاب دہن کسی کے لگ جائے تو وہ واقعتاً برکت ہے. کسی بزرگ نے تھوک دیا، جیسے انظر شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں شرارت کر رہا تھا، میرے والد نے بلا کر میرے منہ پہ تھوکا. انور شاہ کشمیر علیہ رحمہ جس دن تھوکا، میرے منہ میں جب حضرت کا لعاب گیا، اس دن سے اللہ نے میری زبان میں عجیب تاثیر پیدا کر دی. اور ایسا مشہور بیان ہوتا تھا، شاید اس زمانے میں اتنا مشہور بیان کسی کا نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہوتا تھا، بنگلور میں بھی آتے تھے، اور سب سے آخری بیان ہوا حضرت کا بنگلور میں، اس مجلس میں بھی بندہ موجود تھا. مشہور بیان اچانک، گویا یوں سمجھیے 1.5-2 گھنٹے تک سب کے اوپر ایک سحر جیسے ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی. اچانک حضرت کرسی پر سے غائب ہو جاتے تھے. اتحیات کے بغیر نماز کا اختتام ہوتا تھا. بیان جب حضرت کا ختم ہوتا تو یوں لگتا تھا کہ اتحیات کے بغیر سلام پھیر دیا گیا ہو. گویا اختتام پر آئے تھے نہیں، واقعہ سناتے ہوئے وآخر الدعوانا الحمد اٹھ کر چلے جاتے تھے. اچھا غائب چھوڑے تو کرسی سے غائب، ایسا نہیں کہ اٹھ کر ادھر گئے. تو ایسا عجیب ماشاءاللہ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لعاب ہی ہیں،
لعاب دہن میں بہت شفا ہے. خیر میں بھی وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب مبارک سے شفا پانے والے صحابہ کرام کی تعداد بڑی لمبی تعداد ہے. اطباء یوں کہتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد اگر کوئی اپنا لعاب لے کر اپنے آنکھوں کو لگا لیا کرے، آئی انفیکشنز ختم ہو جاتے ہیں. آئی انفیکشنز، آنکھوں کی روشنی بھی بڑھ جائے گی. درود شریف پر صبح اٹھتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ وغیرہ دھو لیں جیسے کہ حکم ہوا ہے. اذا استيقظ احدكم من نومه، تو اس کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھ دھو لیا کریں، تو وہ دھو لیا کریں. دھونے کے بعد آپ اپنے لعاب کو آپ اپنے آنکھوں پر لگائیے، تھوڑی سی سوزش محسوس کریں گے. وہ آپ کے آنکھوں کے لیے انتہائی مفید لعاب ہے. خیر یہ ایک الگ عنوان ہوا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے قدر کا لفظ استعمال کیا تو اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آ کر حکماً قدر نہیں ہے، حکماً قدر نہیں ہے، بلکہ طبیعت کے اعتبار سے کوئی تھوک دیا تو میرے اوپر تھوک گیا، ارے تھوک گیا، پاک چیز اس نہ چھوڑو جی، نہیں ویسا نہیں. بھئی کیوں تھوکا بتائیے. یہ تو فل گھن محسوس ہو تو دھو لیا کریں. وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا، اگر خشک ہے تو ایسے موقع پر اسے دھونے کی ضرورت ہے. کس نے تھوکا، تھوکنا الگ ہے، پھونکنا الگ ہے. پھونکنا من فمت، تھوکنا، ارے پھونکنا جو ہوتا ہے اس کا مخرج بھی وہی، تھوکنا جو ہوتا ہے اس کا مخرج بھی وہی. کبھی کبھار پھونک کے ساتھ بھی نکل جاتا ہے، تھوک بھی نکل جاتا ہے، تو اس میں کوئی ٹینشن لینے کی. بلکہ اکابر تو یوں کہتے ہیں کہ جس وقت دم کرو اس وقت میں تھوڑے سے ہلکا سا لعاب بھی ہونا چاہیے. دم اس طریقے سے نہیں، بلکہ آپ جب دم کریں تو ایسا نہیں کہ وہ آپ کا اندر کا پورا خزانہ نکل کر پڑ جائے، ایسا نہیں. بس یہ کے اعتبار سے اسی لیے آپ دیکھیں گے حدیث پاک میں اگر کوئی خواب دیکھے، ایسا خواب جس کی وجہ سے یہ خوف زدہ ہو جائے، تو حکم یہ ہے کہ وہ دھتکارا کرے. تو وہ دھتکارنا کیسا ہوگا؟ اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا ومن شر الشیطان پڑھ کر اس کو چاہیے کروٹ بدلتے ہوئے اس طریقے سے 3 مرتبہ اس کو دھتکار کر کروٹ بدل کے سو جائے. یہ تھوکنا ایسا مت تھوکو کہ بیگم کا چہرہ خراب ہو جائے اور رات کو جنگ جمل شروع ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہاں فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید، یہ دونوں روایت نقل کرتے ہیں. اسی لیے بعض نسخوں میں یہ دونوں کو الگ الگ نقل فرمایا، ان ابا ہریرہ وان ابا سعید، یہ دونوں حدثاہ ہے نہیں. روایت کے اعتبار سے یہ ایک روایت، حقیقت میں 2 روایتیں ہیں. کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے نخامہ دیکھا. آپ نے نخامہ دیکھا. نخامہ میں نے کہا رینٹ کو مسجد کے دیوار پر. تو آپ نے فتناول حصاتا حتھا، آپ نے کنکر لیے جو زمین پہ پڑے ہوئے تھے اور اس کو کھرچ دیا. حکھا و حتھا دونوں ایک ہی ترجمہ ہے. حتّا و حکّا دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہے. فرمایا جب تم میں سے کسی کو رینٹ آ جائے، بعض مرتبہ رینٹ ہم چاہے بغیر ہمیں کھانسی ہوتی ہے اور منہ میں بلغم آ کر اٹک جاتا ہے، اور بلغم اتنا بے چین کرتا ہے کبھی کبھار آپ نماز توڑ کر بھاگ کر تھوکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں. تو ایسے موقع پر اپنے کپڑے پر لے لیا کریں. فرمایا فلا یتنخمن قبل وجہہ، چہرے کی جانب نہ تھوکا کریں بلکہ وہ یمین و یسار کی طرف اس کو لے لیا کریں یا اپنے قدم کے جانب اس کو ڈال دیا کریں. جی. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما
أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم في قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وبه قال اس پر بھی 2 نمبر لگا دیے محدثین نے. بخاری کے 2 روایتیں یہاں بھی ہوگی، سیم وہی روایت جو پہلے گزری ہیں، لیکن حضرت نے یہ باب باندھ کر یہ بتا دیا لا یبصق عن یمینہ فی الصلاۃ، سیدھے جانب نماز کی حالت میں تھوکنا منع ہے. سیدھے جانب نہ تھوکے، دائیں طرف نہ تھوکے. کیوں؟ دایاں قابل قدر ہوتا ہے. دائیں طرف تھوکنے سے دائیں طرف کی بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اور یہ گستاخی ناقابل تلافی ہے. اس لیے یعنی کیا مطلب؟ بھئی آپ نے خیر کو دھتکارا، خیر کو آپ نے اس کو دنی سمجھا، حقیر سمجھا. دائیں طرف جو بھی ہے یہ خیر ہے، نیکی لکھنے والے فرشتے، ارے ان فرشتوں کی بھی قدر کیا کرو. اس کی جانب یہ برائی لکھنے والے فرشتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ ان کی توہین کریں، بلکہ دایاں جو جانب ہوتا ہے، دایاں یہ بیت الخلاء کا ہاتھ ہے، یہاں پر جو کچھ بھی خلا ہے وہ خلا نکال سکتے ہیں آپ. اور یہ دایاں یہ احترام والا ہاتھ ہے، اس کو برکت اور احترام، عطر اور معطر، خیر کے لیے اس کی جانب استعمال کیا کریں. جی. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله اليسرى. یدفلو کے معنی بھی تھوکنے کے آتے ہیں، تو مت تھوکا کریں کوئی بھی دائیں بائیں، یہ لفظ استعمال ہوا. یہ آ کر اس کا معنی کیا؟ یعنی یبصقو کا ترجمہ ہی یدفلو کا ہے بس. لیکن بعض لوگ کیا کہتے ہیں، تفل جو ہوتا ہے یہ آ کر تھوک کے لیے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تھوکنے کے لیے. جی. باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما ينادي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحساة ثم نهى أن يبصق الرجل بين يديه أو يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري رحمه الله سمع حميدا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نحوه. یہ بھی لیبصق چاہیے کہ کوئی انسان منہ میں اگر بلغم وغیرہ آ جائے تو وہ تھوک دے اپنے بائیں جانب یا قدم کے نیچے. یہ فرمایا وہ بھی کون سے قدم؟ دائیں قدم کے نیچے، لیفٹ قدم کے نیچے تھوک دیا کریں. پھر وہی روایت جو اس سے پہلے گزری اس کو لائے، اور یہ روایت اس سے پہلے بھی 241 نمبر پر گزر چکی ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ آ کر 409 پر گزر چکی ہے. جی. باب كفارة البزاق في المسجد. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنها. فرمایا مسجد میں تھوکنا یہ گناہ ہے. کفارۃ البزاق فی المسجد، اگر کوئی مسجد میں تھوک دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسے دفن کر دیا کریں، یعنی اس کے اوپر مٹی ڈال دیا کریں. مٹی ڈال دیں گے تو دفن ہو جائے گا. اب یہاں یہ اس وقت کی بات ہے جب زمین مٹی کی ہو تو دفن کر دیں گے. اگر زمین مٹی کی نہیں ہے، ٹائلس وغیرہ کی ہے، حصیر کی ہے، قالین کی ہے، تو کیا کر دیا کرے؟ وہ اسے صاف کر دیا کرے، نکال دیا کرے، وہاں دفن کر دیا کرے اور یہاں دفع کر دیا کرے. عربی دونوں بھی کر دینا چاہیے. یہاں جہاں مٹی ہے وہاں دفن کرو، جہاں مٹی نہیں ہے تو وہاں دفع کرو. جی. باب دفن النخامة في المسجد. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر
قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنه يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. یہاں آ کر رین کو کس طریقے سے مسجد میں دفن کرنا چاہیے اس سلسلے میں یہاں ایک بات آئی. ارے بھئی اگر کوئی سینے سے نکلا ہوا بلغم، نخامہ بلغم کو کہتے ہیں، اگر کوئی بلغم نکل آئے تو اسے دفن مسجد میں کیسے کریں؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے جب تم میں سے کسی کو نماز میں بلغم آ جائیں تو اس کو چاہے وہ قبلے کے جانب اپنے سامنے کے حصے میں نہ تھوکا کرے، بلکہ وہ یوں اس لیے کہ وہ اپنے پروردگار سے مناجات کر رہا ہے جب تک کہ وہ نماز کی حالت میں ہے، یا دائیں کر دیں یا بائیں کر دیں. اور آگے فرمایا دائیں طرف کون ہے؟ یمینی ان یمینی ملک. ارے بھئی وہاں فرشتہ ہے نیکیوں کو لکھنے والا، بلکہ کہاں تھوڑے بائیں طرف اس کو تھوک دیا کرے یا تحت قدم ہی کر دیا کرے. تو یہاں ملک کا لفظ واضح طور پر آ گیا. کس وجہ سے؟ اب کیا مطلب؟ ارے بھئی بائیں تھوک کر بائیں کی توہین کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں بائیں کی توہین، بایاں برا نہیں سمجھے گا. بایاں ارے دایاں آدمی کیا بھئی میں آ کر اتنا اچھا کر رہا ہوں، انہیں آ کو میری طرف ٹھکرانا، انہیں ہو سکتا ہے بیچارے کو ذرا تکلیف ہو، اس لیے کہ محسنین کو احسان کے بعد ذرا برا لگتا ہے. جو آلریڈی تکلیف دے رہا ہے اسے تکلیف دینے پر کوئی برا نہیں لگتا. ارے بھئی وہ بیچارہ آلریڈی لکھ ہی رہا ہے گناہوں کو، تو لکھ رہا ہے تو وہ جب گناہ سے آپ بچیں گے، دائیں طرف تھوکنا گناہ ہے، گناہ سے بچیں گے تو اسے خوشی ہوگی. تو گناہ سے بچنا کیا؟ بائیں طرف تھوکنا، دائیں طرف تھوکنے کے گناہوں سے بچنا ہے. تو آپ گویا اسے ناخوش نہیں کر رہے ہیں بلکہ خوش کر رہے ہیں. تو یہ اور بھی کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. چلو بھائی ذرا ان کو ہمارا کچھ نہ کچھ تو لحاظ ہے، کہ ہمارا کچھ نہ کچھ تو لحاظ رکھتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ چلو بھائی ہمارے کاتبین صاحب لکھ ڈالیں گے گناہ بول کر، ذرا ڈر کر یہ کیا کر رہا ہے، ذرا بائیں طرف اس نے تھوکا. تو حضرت نے یہاں فرمایا کہ وہ اس طرف تھوک لیا کرے تاکہ کام ہو جائے. جی باب إذا بدره البزاق فليقل بطرف ثوبه. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده وروي منه كراهية وأروي كراهيته لذلك وشدته عليه. وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه وربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. یہ باب بھی حضرت نے اسی میں سے ایک جزیہ نکالا. جب اذا بزرہ البزاق یعنی جب تھوک اس کے منہ میں غالب آ جائے، بزرہ کے مراد غالب آ جائے، تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ اپنے کپڑے میں لے لینا چاہیے اور لے کر اس بے قراری کو قرار پہنچا دینا چاہیے. نماز میں جو بے قراری ہے، بے چینی ہے، منہ میں تھوک بھر گیا، ارے بھئی اب اس بے قراری کو کیا کریں؟ قرار پہنچا دیں. کیسے پہنچا دیں؟ کپڑے میں نکال کر. جی باب عزة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لا أراكم من وراء ظهري. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لا أراكم من ورائي كما أراكم. یہ امام کی نصیحت. باب عزت الامام الناس
فی اتمام الصلاۃ و ذکر القبلہ، امام صاحب کا اپنے مقتدیوں کو نصیحت کرنا، نماز تام کی طرف توجہ دیتے ہوئے نماز مکمل پڑھا کرو، نماز کے اندر جو اوصاف ہونی چاہیے وہ تمام اوصاف کے ساتھ نماز ادا کیا کرو، اور قبلے کے ذکر کو بھی خطبے میں فرمانا، اس کے بارے میں چنانچہ روایت دیکھیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا هل ترون قبلتی ہاہنا، ارے بھئی تم لوگ یہاں سے کیا قبلے کو دیکھ رہے ہو، میرا جو قبلہ ہے اسے دیکھ رہے ہو؟ یہ آ کر استفہام انکاری ہے، یعنی کیا مطلب کیا؟ تظنون انی لا ادری فعلکم، مطلب کیا تم لوگ قبلے کو دیکھ رہے ہو؟ یعنی نہیں دیکھ رہے ہو، کیا مطلب؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کیا میں تمہارا یہ خیال ہے کہ تم لوگوں کی حرکتوں سے میں ناواقف ہوں، تم لوگوں کی حرکتوں سے ناواقف ہوں؟ فرمایا فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، عجیب بات ہے، بخدا مجھ پر مخفی نہیں ہے تمہارا دلوں کا حال، تمہارا رکوع کا حال۔ خشوع یعنی اس سے مراد آ کر سجدہ ہے، اگر سجدہ مراد لیں گے تو سجدہ، نہیں تو دلوں کا حال، جیسے کہ میں نے ترجمہ کیا، ظاہر اور باطن حال مجھ سے مخفی نہیں ہے، یہ ہے اصل میں رکوع کہہ کر نماز مراد ہے، رکوع کہہ کر نماز مراد ہے، میرے سامنے تمہاری یہ حرکتیں مخفی نہیں ہیں، سب واضح ہیں تم کیا کیا حرکتیں کر رہے ہو۔ اور یہاں آپ نے عجیب جملہ فرمایا انی لأراکم من وراء ظہری، میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں پیٹھ پیچھے دیکھ رہا ہوں، کیا کیا حرکتیں تم کر رہے ہو سب جانتا ہوں۔ اور اگلی روایت دیکھیے، فرمایا صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃً، نماز آپ نے پڑھائی، پھر اس کے بعد ممبر پر آپ تشریف فرما ہوئے عرض کرنے لگے، ارے بھئی قال فی الصلاۃ وفی الرکوع انی لاراکم من ورائی کما اراکم، فرمایا میں رکوع میں سجدے میں ایسے ہی تمہیں دیکھتا ہوں جیسے کہ میں اب ممبر پر کھڑے ہو کر آمنے سامنے ہم لوگ آپس میں دیکھ رہے ہیں، اسی طرح دیکھتا ہوں۔ ظاہری اعتبار سے روایت کا یہ معنی لگ رہا ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ تو اس کو رکھ کر بریلویوں نے علم غیب پر استدلال فرمایا، لیکن علماء یہ فرماتی علم غیب نہیں، انی لاراکم، آپ کا یوں کہنا لاراکم، یہ کہنا کہ آپ آ کر مرآ ہیں، مرآ المؤمن، مرآۃ المؤمن، آپ یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں آئینہ لگا ہوا ہے، میں اس آئینے میں وہاں جانے والوں کو دیکھ رہا ہوں، میں اگر کہوں دیکھ کون جا رہے ہیں، اب وہ پریشان ہو کر آ رہا ہے، کیسا پتہ چلا جا رہے ہیں، اور ہم یہاں دیکھ کا رہے ہیں، آئینے میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ حیران ہو کر آ گیا، حضرت کیسا؟ وہ یوں نہ سمجھے کہ ہم نے غیب کی بات فوراً جان لی، ہم دیکھ رہے ہیں آئینے میں۔ تو یہاں ہوا کیا، جب ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے تو نبی جن کے کلمہ پڑھ کر بندہ مومن ہوتا ہے، وہ نبی کو اللہ تعالیٰ کتنی روشنی نہ دیا ہوگا۔ تو پورے احساسات، مجلس میں ہونے والی حرکتوں کا احساس، آپ کا دل اتنا صاف و شفاف تھا اور اتنا پاک کہ اس دل کے اندر نقوش جو کچھ ہو رہے ہیں وہ دکھائی دیتے تھے۔
بعض علماء یہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت ہے اور اس کو شمائل میں جو شکل نقل کی گئی وہ آنکھ کی شکل، گنڈی کی شکل، گنڈی کی شکل، آنکھ کی شکل میں وہ مہر نبوت پیٹھ پر موجود ہیں۔ اس مہر نبوت میں پروردگار نے ایک ایسے باریک آنکھ رکھی ہے، اس آنکھ کے ذریعے سے سرکار پیٹھ کے پیچھے کا معائنہ کرتے تھے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، یہ من جانب اللہ تھا۔ تیسری بات، پیچھے کیا ہو رہا ہے فرشتے خبر دیتے ہوں گے۔ جب ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں تو سرکار کے ساتھ تو ہمیشہ بھئی جبریل تو چپکے رہتے تھے ہمیشہ، حضور جی یہ حرکتیں ہو رہی۔ اب مثال کے طور پر ہم نے کسی کو بلایا، بھائی ادھر آؤ، کیا جی شروع، اب وہ پریشان ہو کر کیا کر لگتے رہتے ہیں بیت الخلاء میں، اب وہ اسے یہ نہیں معلوم کہ ہمارے مخبر نے ہمیں خبر دی، مخبر نے خبر دی، حضرت جی وہاں سے انہیں گیا حضرت اندر جی، اوپر سے دھواں آ رہا، اچھا اتنا ہی بتایا اس نے، ارے وہ مخبر نے خبر دی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اب ہم کسی کے پیچھے لگائے تھے ذرا اس کی نگرانی کرو، ٹنڈ بیڑی ہے، اب اس کی آپ نے نگرانی فرما کر ہمیں اطلاع دی تو ہم نے اس کو بلا کر پوچھا تو کیا ہم عالم الغیب ہو گئے؟ تو حضرت جبریل کی اطلاع دینا وما ينطق عن الهوى ان هو الا، تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے سرکار کو اطلاع نہیں تھی، اللہ نے اطلاع دی، کیوں؟ آپ مربی ہیں۔ اسی لیے بعض فقہا کہتے ہیں جس کے ذمے تربیت ہے وہ نفل نمازوں میں دائیں بائیں نگرانی کر سکتے ہیں۔ اب پیچھے تربیت کرنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے دیکھا اس وہ نماز کیسا پڑھ رہا ہے، یہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے، اور اپنی نماز جاری ہیں، اپنی نماز میں مکمل مشغول ہیں، اور لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کون کون کیا کیا کر رہا ہے، تو اس کی اجازت اس لیے ہے کہ ان کے ذمے اس کی تربیت ہے۔ جیسے ماں کو اس بات کی اجازت ہے، چھوٹا سا بچہ ہے تو بچے کو سامنے چھوڑ کر ماں نماز پڑھ رہی ہیں تو بچے پر ایک نظر رکھے کہ بچہ کہیں ایسی ویسی جگہ تو نہیں جا رہا ہے، وہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اور ماں بڑے خشوع کے ساتھ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتی رہی اور چولہے کوٹری پہنچ گیا، چولہے کے پاس چلا گیا، دودھ کے پاس چلا گیا گرم گرم، تو جان کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ تو نگران کو جب نظر کی اجازت ہے تو نگران کو اسی طریقے سے نگرانی سرکار کی ذمے ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نگران کے ہاتھ اور پیر فرشتے ہوا کرتے تھے، تو فرشتوں نے آ کر اطلاع دی، تو آپ فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا جانتا ہوں۔ اور دوسری بات، خشوع کو تو جاننے والا صرف اللہ ہے، کوئی نہیں جان سکتا، لا یعرف الا اللہ، تو اس سے یہ خشوعکم کا لفظ بتا رہے اللہ ہی بتایا، کون بتایا؟ کیوں؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، بھئی وہی اکیلا جب وما تخفی الصدور کو جانتا ہے، تخفی الصدور کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا تو کس نے دیا؟ اللہ ہی، فرشتہ تو نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ فرشتے کو وما تخفی الصدور کا علم نہیں ہوتا، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ ہی نے، تو اس سے یہ استدلال کرنا ہے کہ حضور عالم الغیب تھے، یہ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، تو آپ نے باقاعدہ فرمایا دیکھو، تو اصل یہ ہوتا تھا کہ مقتدیوں کا اثر امام پر پڑتا ہے، سامعین کا اثر مقرر پر پڑتا ہے، متعلمین کا اثر معلم پر پڑتا ہے، متدرسین کا اثر مدرس پر پڑتا ہے، طلباء کا اثر استاد پر پڑتا ہے، مریدین کا اثر شیخ پر پڑتا ہے۔ تو یہ طلب جتنا ہوگا تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ استاد کے اندر یہ اس بات کا شوق اور ذوق پیدا کرے گا کہ وہ بولتا رہے بولتا رہے بولتا رہے، ورنہ دل اور دماغ پر تالا پڑ جاتا ہے، مغلق ہو جاتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں بول بھی نہیں سکتے۔ سرکار نے فرمایا اس وقت میرے اوپر کچھ عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ کچھ حرکت ٹھیک نہیں کر رہے ہو، اور یہ ایک موقع پر تو آپ نے کہہ دیا تم وضو ڈھنگ سے نہیں کر رہے ہو،
جس کا یہ ہے کہ میری زبان لڑکھڑا رہی ہے. روایتیں سامنے آئیں گی. جی باب هل يقال مسجد بني فلان وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أزمرت به من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تزمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. یہ کیا کسی مسجد کا نام فلاں کی مسجد، بنی فلاں کی مسجد رکھ سکتے ہیں نام؟ یہ سوال قائم کیا حضرت نے. سوال قائم کرنے کا منشا یہ ہے کہ ان المساجد للہ، مسجد تو اللہ کی ہوتی ہے. تو جب مسجد اللہ کی ہے تو بھئی یہ مسجد فلاں، مسجد ٹیپو سلطان نام رکھ سکتے ہیں؟ کیسے رکھ سکتے ہیں نام ٹیپو سلطان؟ فرمایا دیکھیے تمام مسجد اللہ ہی کی ہیں. برائے تعارف آپ بھی اللہ کے بندے ہیں. ابھی آپ کا نام کیا؟ عبداللہ. آپ کا نام کیا؟ عبداللہ. آپ کا نام نظام الدین کیوں ہے بھائی؟ عبداللہ رکھ لیجیے. نظام الدین آپ اللہ کے بندے نہیں آپ پہ؟ ارے بالخل اللہ کے بندے تو سب ہیں بھائی، جتنے ہیں سب کیا ہیں. لیکن پتہ کیسے چلے گا کون سا اللہ کا بندہ، کون سا اللہ کا بندہ؟ تو کہنا تعارف کے لیے اللہ کے بندے کو تعین کیا جاتا ہے، یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا بندہ. تو چنانچہ اسی طریقے سے مسجد تو سب ہیں، لیکن مسجد کس کی ہے بھئی؟ یہ مسجد کیا؟ اللہ مسجد، للہ مسجد نام رکھ دیا سب للہ مسجد، للہ مسجد، للہ مسجد. پھر آپ رخ طے کیے بھئی جماعت کہاں جائے؟ للہ مسجد جائے. ابھی کہاں جائے گی؟ کون سی للہ مسجد جائے گی؟ تو طے تو کرنا چاہیے. ایسا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. فرماتے ہیں سابق بین الخیل، آپ نے مسابقہ کروایا گھوڑوں کے درمیان. التی ازمرت من الحفیاء، ازمرت من الحفیاء، وہ چلتے چلتے چھپ گئے. کہاں؟ درختوں کے درمیان. درختوں کے درمیان یعنی کیا مطلب؟ یعنی بڑے بڑے وہ درخت، جیسے کہ کھیتی میں اگر گھاس بڑے بڑے ہو جائے تو پھر اس کے بعد اب چھپ جائیں. یہاں آ کر دوسری بات کیا فرمایا؟ چھپ کر کہاں چلے گئے؟ امدھا ثنیۃ الوداع. یہ طے کیا کہ دیکھو بھائی یہاں سے حفیہ سے نکلیں گے گھوڑے اور پہنچیں گے ثنیۃ الوداع تک، یہاں سے وہاں تک. یہ آ کر حفیہ ایک جگہ کا نام، ثنیۃ الوداع بھی ایک جگہ کا نام مدینہ ہی میں. یہاں سے گھوڑ دوڑ ہوگا، وہاں تک ہوگا. فرمایا سابق بین الخیل التی لم تزمر من الثنیہ، فرمایا ان میں پاس ایسے گھوڑے، اصل زمارہ یزمرو کا جو ترجمہ ہوتا ہے موٹے ہونے کے ترجمہ ہوتا ہے، کہنی چارہ چرتے چرتے موٹے ہو جانا. یہ اصل میں 40 دن میں یہ گھوڑے وغیرہ عموماً چارہ چرتے چرتے موٹے ہوتے ہیں. تو اب جب موٹے ہو گئے تو پھرتیلے بھی تو ہونا چاہیے، چھریلے بدن بھی تو ہونا چاہیے. خالی موٹے ہو کر یوں چلے تو اس کی رفتار کو بھی بڑھانا ہے، فربا بھی ہونا ہے، صحت مند بھی ہونا ہے، اور طاقتور بھی ہونا ہے، تیز رفتار بھی ہونا ہے. تو گھوڑے بعض تو ثنیۃ الوداع سے لے کر مسجد بنو زریق تک، مسجد لم تزمر من الثنیتی الی مسجدی، بس یہ ہے اصل زرعی جو تصغیر پڑھنا چاہیے. اب یہاں دیکھیے بنو زریق کی مسجد، اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بنو زریق کی مسجد کہا جا رہا ہے، تو اس پر آپ نے نکیر نہیں فرمائی، روکا نہیں، ٹوکا نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے. للہ مسجد بولو، مسجد بیت اللہ بولو، ان المساجد للہ بولو.
بنو زریق کی مسجد کیا ہوتی ہے؟ آپ نے منع نہیں فرمایا، تو پتہ چلا بنو زریق کا نام رکھنا درست ہے۔ تو اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف اتنا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بنو زریق یا اس طریقے سے کوئی بھی ٹیپو سلطان مسجد فلاں فلاں مسجد کسی کی طرف منسوب کر کے نام رکھ رہے ہیں، مسجد عائشہ، مسجد علی جو آج کا رخ ہے، تو رکھ رہے ہیں تو رکھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بقیہ تفصیلات انشاءاللہ بعد میں۔